خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ آپ سب کو صبح کا سلام۔ مسیح خدا میرے عزیزو، آج ہم سب نہایت خوش اور شادمان ہیں کہ خدا نے ہماری زندگی میں ایک نیا دن عطا کیا ہے، ایک نیا پاک اور مقدس دن دیا ہے تاکہ ہم اس کے کلام کے سچے موتیوں کو دیکھ سکیں اور جان سکیں۔ آج خدا ہم سے اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے، خدا اپنے آپ کو ہم پر عیاں کرتا ہے کہ وہ کس قدر مہربان، محبت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ وہ سب پر یکساں محبت کرتا ہے، وہ سب کو ہمیشہ اپنے پیار کی ڈوریوں سے کھینچتا ہے۔ اس لیے آج کی پہلی تلاوت میں وہ اشعیاء نبی کے صحیفے میں بیان کرتا ہے کہ میری راہیں تمہاری راہیں نہیں، میرے خیالات تمہارے خیالات سے بلند ہیں۔ خدا ہمیں بتانا چاہتا ہے کہ ہم انسان جہاں پر ہماری سوچ کا آغاز ختم ہوتا ہے، وہاں پر خدا کی سوچ اور عقل کا آغاز شروع ہو جاتا ہے۔ وہاں پر خدا اپنے رحم کا آغاز کرتا ہے، وہاں پر خدا اپنی محبت کا آغاز کرتا ہے، وہاں سے خدا ہم سب کو اپنے پاس آنے کی دعوت دیتا ہے۔ اس لیے آج کی دوسری تلاوت میں مقدس پولس رسول بڑے واضح طور پر کہتے ہیں کہ زندگی میرے لیے مسیح ہے اور موت نفع ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے آرزو تو ہے کہ میں مسیح کے ساتھ رہوں کیونکہ یہ بہتر ہے، مگر وہ دوسری طرف کہتا ہے کہ جسم میں میرا رہنا تمہارے واسطے ضروری ہے۔ اس کا مطلب مقدس پولس رسول نہ صرف خدا سے بلکہ وہ خدا کی پاک امت سے بھی محبت کرتا تھا، اور یہی محبت وہ آج ہم سے چاہتا ہے کہ ہم صرف خدا کی ہیکل، خدا کے کلام اور اس کی باتوں سے محبت نہ کریں بلکہ اس کے لوگوں سے محبت کریں اور اس کے کلام سے بھی محبت کریں، کیونکہ ایمان اعمال کے بغیر مردہ ہے۔ اسی لیے وہ آج کہتا ہے کہ میں جب دیکھتا ہوں کہ میں خدا سے محبت کرتا ہوں اور کلیسیا سے بھی بے پا محبت کرتا ہوں، تو وہ کہتا ہے کہ میں اس سوچ میں پڑ جاتا ہوں کہ ان دونوں میں سے میں کس کا انتخاب کروں، لیکن وہ ہمیشہ خدا کے اعمال کا اور خدا کے کلام کا انتخاب کرتا ہے کہ جو خدا اس سے چاہتا ہے وہ وہی کرتا ہے۔ اسی طرح آج کے انجیل مقدس خدا کی رحمت کا، خدا کے پیار کا، خدا کی شفقت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ انسان ہوتے ہوئے بعض دفعہ ہم سوچتے ہیں کہ یہ مالک پاکستان نے غلط کیا کہ جو پہلے آئے ان کو اور جو آخر میں آئے، تیسری چوتھی اور چھٹی گھڑی آئے، ان کو ایک برابر ایک قنطار دے دیا۔ یہاں پر خدا دراصل ہمیں بتانا چاہتا ہے کہ وہ سب سے یکساں محبت کرتا ہے، اس کی نظر میں کوئی اچھا اور کوئی برا نہیں۔ خدا ہر ایک سے یکساں محبت رکھتا ہے، وہ گناہ گاروں سے بھی محبت رکھتا ہے، وہ راست بازوں سے بھی محبت رکھتا ہے، وہ ہر ایک کو اپنے پاس آنے کی دعوت دیتا ہے۔ اس سے وہ بنی اسرائیل کو بتانا چاہتا تھا کہ میں صرف تمہارے ہی لیے نہیں، خدا کا کلام صرف ان کے لیے نہیں ہے بلکہ وہ ہر ایک قوم اور ہر ایک نسل کے لیے ہے، کیونکہ بنی اسرائیل کی خام خیالی اور امید تھی کہ ہم صرف خدا کے کلام کے خدا کے کلام کے ٹھیکیدار ہیں، صرف ہم ہی خدا کی چنیدہ قوم ہیں۔ وہ دوسروں کو کم تر سمجھتے تھے، دوسروں کو ہیچ جانتے تھے۔ اس لیے خدا آج کی انجیل مقدس کے ذریعے اپنی نجات، معافی اور رحم کے ذریعے یہ بتانا چاہتا ہے کہ صرف بنی اسرائیل ہی نہیں نجات کے حقدار، بنی اسرائیل ہی نہیں صرف معافی کے حقدار، بنی اسرائیل ہی نہیں صرف رحم کے حقدار، وہ سب کو برابر کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ خدا کی محبت سب کے لیے یکساں ہے، خدا کا رحم سب کے لیے یکساں ہے۔ اس لیے وہ کہتا ہے کہ جو اول ہیں وہ آخر کیے جائیں گے، اور جو آخر ہے وہ اول کیا جائے گا۔ اول
آخر اس طرح ہوگا جب وہ خدا کے منصوبوں کو تسلیم نہیں کرے گا، جب وہ خدا کے منصوبوں کا انکاری ہوگا تو وہ آخر ہو جائے گا۔ جب وہ خدا کے منصوبوں کو مانے گا، اس پر عمل کرے گا تو اول آخر کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے آئے آج ہم خدا سے دعا مانگے کہ خداوند ہم سب کو رحم عطا کرے، ہم سب کو اپنی حکمت عطا کرے، تاکہ ہم سب ایک دوسرے سے یکساں محبت رکھ سکیں۔ مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے آمین۔